اچھا، دھنک کی وجہ سے بہانے بنتے ہیں زندگی میں. دھنک کی وجہ سے منیر نیازی صاحب کا رشتہ، ورنہ کام میں ہمارے جیسا بندہ کہاں منیر نیازی، وہ کیا ہمارا میل جول. وہ ساہیوال سے آئے تھے، وہ نیازی تھے، ان کی ایک اپنی دنیا تھی، ایک خاص طرح کا ان میں رکھ رکھاؤ تھا، اور وہ بھی حسین ترین لوگوں میں سے ایک تھے. وہ خود کہا کرتے تھے، ان سے منسوب ہے یہ جملہ، کہ پاکستان میں تو 3 ہی لوگ خوبصورت ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ نیازی صاحب وہ 3 کون ہیں؟ تو منیر نیازی صاحب نے کہا ایک تو سنتوش کمار، ایک فضل محمود کرکٹر ہوتے تھے، وہ ہینڈسم آدمی تھے بہت. مجھے چونکہ کرکٹ سے تو کوئی دلچسپی نہیں، بٹ ڈیفینیٹلی ہی واز اے ویری ہینڈسم مین. اخباروں میں ان کی تصویریں وغیرہ دیکھی. تو تیسرے وہ کہتے تھے میں خود، یعنی ایک کرکٹر، ایک فلم سٹار، اور ایک رائٹر پوئٹ، وہ خود. اور واقعی ویری ہینڈسم مین. ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت وہ بہت ہی طویل بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور خوش قسمتی کہ ان کی زندگی کے آخری چند سال ونس اگین وی ور ویری کلوز. بیچ میں پیچز آتے رہے، جب تک وہ دھنک کے ساتھ وابستہ رہے تو ظاہر ہے مورلس ڈیلی بیسس پہ ہم وہ ہر تیسرے چوتھے دن ہفتے کے بعد آ جاتے تھے. وہ منتھلی میگزین تھا. تو آج بھی بندہ سوچتا ہے ان کی کہی ہوئی باتیں، ان کی بتائی ہوئی باتیں، ان کا لائف سٹائل کو دیکھو. آج بھی وہ سورس آف انسپریشن. ہم جیسے لوگوں کے لیے ان جیسے لوگ کبھی مرتے نہیں ہیں. وہ ان کی یادوں میں، ان کی باتوں میں، ان کی عادتوں میں وہ زندہ رہتے ہیں، ان کی جھلکیاں دکھائے. اسی طرح پھر منو بھائی ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے. میں پہلی برسی تھی کچھ دیر پہلے، تو میں وہ ہیڈ کر رہا تھا اس کو، جو بھی کہتے ہیں اس کو، صدارت وغیرہ. تو کیا عجیب و غریب ایسے بندے ویسے پہلے بھی کبھی نہیں ملے. اب تو خیر ویسے ہی ختم ہی ہو گئے ہیں. عالی شان اور خوبصورت لوگ اب خالی دکھائی دیتے ہیں. اور ان کے ساتھ میرا ایک اور بڑا دلچسپ ایپیسوڈ ہے. ایک اخبار میں ہم اکٹھے ہوئے، اس کا نام تھا صداقت. عباس اطہر تھے چیف ایڈیٹر، منو بھائی تھے ایڈیٹر، میں میگزین ایڈیٹر پلس ایڈیٹوریل پیج کا میں انچارج. تو ایک بار منو بھائی نے نا شاہ جی کو کہا، عباس اطہر کو، چیف ایڈیٹر کو، میں نے 2 دن کے لیے جانا ہے چھٹی پہ. تو وہ شاہ جی نے کہا کہ یار منو بھائی تو انو حسن نثار نو پوچھ لا ہے، وہ بعد پھر وہ لڑتا ہے اور یہ کرتا ہے. منو بھائی ہے میرے پاس کہ ہاں بھائی وہ چیف ایڈیٹر تو یہ کہہ رہا ہے، تو میں تم سے اجازت لینے نہیں آیا، صرف بتانے آیا ہوں کہ میں 2 دن نا چھٹی پہ ہوں. تو میں نے منو بھائی کہا، میں نے کہا دیکھو بات سنو، اگر 2 دن چھٹی کرنی ہے تو 2 دن کالم کی چھٹی نہیں کرنی. کالم کا عنوان تھا گریبان، بہت پاپولر کالم تھا. تو مجھے کہتے یار 2 دن تو جان چھوڑ دے میری، یہ وہ. اچھا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے 2 دن میں چھوڑ دیتا ہوں. اس کے بعد میں نے کہا منو بھائی اگر غیر حاضری لمبی ہوئی تو اس نام سے میں کالم لکھوں گا. اور بے شمار لوگ اس بات کے گواہ ہیں، اردو جرنلزم میں شاید یہ کبھی ہوا ہی نہیں. منو بھائی نے 2 دن کی بجائے میرا خیال 8 دن لگا دیے. میں نے ناغہ نہیں ہونے دیا، میں نے منو بھائی کے نام سے منو بھائی کا کالم میں نے خود لکھا. یہ اب کون کس کو کیا سمجھائے. جنگ میں ایک بار یہ ہوا ہم دونوں کے درمیان، میرا جنگ لاہور کے کور ان سائڈ پہ کالم ہوتا ہے، رائٹ سائڈ پہ تو ایکسٹریم لیفٹ پہ دوسرے سب، وہاں منو بھائی کا کالم ہوتا تھا. اچھا اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ میرا رائٹ پہ میرا کالم ہوتا تھا، لیفٹ پہ منو بھائی کا کالم ہوتا تھا. ایک دن میں نے اٹھ کے نا دیکھا اپنا کالم، میں نے کہا میں نے تو عنوان یہ نہیں رکھا. اچھا ساتھ ہی میری نظر منو بھائی کے کالم پہ پڑی، تو میں نے کہا بھائی میرا تو یہ چلا گیا ہے. میرا جو میں نے کالم پڑھا تو پتہ لگا کالم تبدیل ہو گئے ہیں. یعنی لوگو تو ہم دونوں کا اپنا اپنا تھا. منو بھائی کا اپنا گریبان کا لوگو تھا، میرا اپنا چوراہا کا لوگو تھا، لیکن اندر جو کالم چھپا ہوا تھا
وہ منو بھائی کا کالم میرے کھاتے میں پڑا ہوا تھا اور میرا منو بھائی کے کھاتے میں پڑا ہوا تھا. میں نے خیر بڑا انجوائے کیا. میں سمجھ گیا کہ بھئی یہ کوئی غلطی ٹیکنیکل قسم کی ہو گئی ہے. تو میں نے منو بھائی کو کال کیا. میں نے کہا منو بھائی زندگی میں پہلی بار میں نے کہا یار منو بھائی تمہارا کالم پڑھنے کا مزہ آیا ہے. روز بور کرتے ہو لیکن آج سبحان اللہ مجھے آگے کہہ دو بکواس نہ کر. میں سمجھ گیا ہوں تو کیا کہنا چاہ رہا ہے. اس طرح کا ایک بار کسی نے بھیجی چیریز کے کافی سارے کارٹن نا, تو منو بھائی کا فون آیا کہ بھیج دو اپنے کسی ڈرائیور کو وہ لے جائیں. اب میں رہتا تھا فارم ہاؤس پہ بیلی پور, وہ رہتے تھے ادھر رواس گارڈن. تو میں نے کہا منو بھائی چیریز ایسی کون سی کو کستوری ہے ڈھیروں ڈھیر ملتی ہیں نہر پہ. جا کے میں نے کہا دل کرے گا تو جا کوئی بندہ میرا جا کے لے آئے گا. تو اتنی دور آنا تو یہ میں نے کہا جی یہ ان کے تو خیر فیملی بہت چھوٹی تھی. گڑیا ان کی بیٹی, کاشی ان کا بیٹا, ایک میاں بیوی. تو میں نے کہا کہ آپ پڑوسیوں کو بانٹ دیں, چھوڑیں. چپ کر گئے. اگلے دن ان کا ڈرائیور آیا, اس نے وہ کارٹن چیریز کے اٹھائے ہوئے, شریف اس کا نام ہے. خیر میں نے چائے شائے پلائی. میں نے کہا ہاں. اینڈ پہ کہتا ہے کہ وہ کچھ بھیجا ہے منو بھائی نے. میں نے کہا اچھا کیا ہے؟ وہ لے کے آ گیا کارٹن. میں نے کہا اچھا. سمجھ تو گیا میں بات کیا ہوا ہوگا. خیر چپ کر گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے رکھو ادھر. ملازم کا اٹھا کے لے جاؤ اندر. تو اٹھنے سے پہلے وہ ڈرائیور مجھے ایک رکا دیتا ہے. رکا دے کے مجھے کہتا ہے کہ یہ منو بھائی نے دیتا ہے جی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے جانے کے بعد میں نے رکا پڑھا, وہ آج بھی میرے پاس ہے. تو مجھے کہتے ہیں کیا کہنا ہے, وہ لکھا ہے اس میں چند لائنیں کہ میں جانتا ہوں کہ تجھے چیریز وغیرہ کی الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے, اور تو کھانے پینے کا شوقین بھی نہیں ہے, سب پتہ ہے مجھے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, یہ چیریز پوری دنیا میں نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے ساتھ کسی کی محبت, کسی کی عقیدت وابستہ ہے. کسی نے منو بھائی کے ہی پتے پہ ساتھ ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ جی اتنے کارٹن حسن نثار صاحب کو پہنچا دیں, اتنے آپ رکھیں. وہ اس طرح میں اتنا شرمندہ ہوا, میں نے امیڈیٹلی ان کو کال کیا, ان سے معذرت کی. سو اس طرح کے لوگ تھے. اب یہ درخت بڑے بڑے کٹ گئے ہیں, اب ہم جیسی نا جھاڑیاں جھوڑیاں رہ گئی ہیں. یہ بولتے بہت ہیں, چپڑ چپڑ بہت کرتے ہیں, پلے پلے ان کے کچھ نہیں ہے. ان میں کوئی منو بھائی نہیں ہے, کوئی یہ باستر نہیں ہے, ان میں کوئی مرید نیازی نہیں ہے. یہ تو بندے ہی نہیں ہے. ظفر اقبال صاحب ہیں بڑے شاعروں میں, ایک کو اللہ سے زندگی دے اس کو افتخار آ رہا ہے, کوئی ایک اور دو چار ہوں گے مگر نام نثار ناسک, پچھلے دنوں ڈیتھ ہو گئی. تیزی سے ویران ہوتا ہوا معاشرہ ہے. لیکن ہم لوگوں کو اکانومی کی اتنی پڑی ہے, معیشت کا اتنا بڑا عذاب بنا ہوا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ باقی کیا کیا ہاتھ ہو رہا ہے.